جنرل یحییٰ 69 میں آئے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ باپ بن کے، اور اسی دور میں پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا، اور ملک کی زیادہ آبادی نے پاکستان کے خلاف کہہ لیں ووٹ دے دیا۔ یہ جب ڈیموکریٹک پروسیس کو، اس کے خاص پروسیس ہوتا ہے جس کو مادر ملت نے میرے والد صاحب کو بتایا تھا کہ جمہوریت اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو ٹائم ملنا چاہیے، اور اس پہ کئی بعض اوقات ڈیکیڈز نہیں بلکہ صدیاں لگتی ہیں، اور پھر جا کے یہ پروسیجر ہے یا یہ پودا ہے جوان ہوتا ہے اور یہ درخت بنتا ہے اور پھر چھاؤں دیتا ہے۔ تو یہ مادر ملت نے میرے والد صاحب کو، سید بدر صاحب کو، اللہ ان کو صحت مند زندگی، طویل زندگی عطا فرمائے، آمین، المنظر میں 32 لارنس روڈ پہ جو میاں بشیر احمد کی رہائش گاہ تھی وہاں یہ بتایا۔ اور پاکستان ٹوٹا 71 میں، اور جنرل یحییٰ کو استعفیٰ دینا پڑا، اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو اس وقت چیف جسٹس تھے پاکستان کے، انہوں نے 6 ماہ میں یہ رپورٹ تیار کی ان ججز نے، آفرین ہے ان ججز پہ۔ اگر ہم اس رپورٹ کو ہی پڑھ لیں اسٹوڈنٹس یا اسکالرز یا ریسرچرز، تو میرا خیال ہے بہت سے مسئلے ان کے حل ہو جائیں گے۔ اس میں پتہ چل رہا تھا کہ جنرل نیازی نے غلط سرنڈر کیا۔ ابھی ڈھاکہ پہ انڈین فوج کو قبضہ کرنے میں کم از کم 2 ہفتے اور چاہیے تھے، لیکن اس نے غلط قبضہ کیا، غلط سرنڈر کیا اس نے، اور اس کا جو سرنڈر ہے اگر نہ کرتا کچھ دن اور، تو شاید اتنی جو شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑی وہ نہ اٹھانا پڑتی۔ تو جنرل یحییٰ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی بقول نیازی کے، تو وہ تو شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا اور شراب و شباب کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اور دیکھیں آپ، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک ترین، بلکہ مسلم تاریخ کا ایک افسوسناک ترین سانحات میں سے یہ ایک سانحہ ہے۔ جنرل ضیاء الحق 1977 5 جولائی وہ بھی تشریف لائے، اور ان کے جہاں کریڈٹ بہت ہیں ان کے، یہ ان کا جو سب سے بڑا ان کے کہتے ہیں کہ ان کے دور پہ دھبا ہے، سیاہ دھبا، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی ہے، جسے عدلیہ کے کچھ لوگ جو ہیں خود بھی جوڈیشل مرڈر کہہ چکے ہیں۔ اس پہ نسیم حسن شاہ صاحب کا انٹرویو موجود ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، بہت سے لوگوں نے بات کی اس پہ۔ یہ 11 سال کا دور تھا اور پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین مارشل لاء تھا، اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے 1985 میں الیکشنز بھی کرائے، اور اپنے ہی اپوائنٹڈ پرائم منسٹر محمد خان جنیجو جو انتہائی شریف آدمی تھے ان کو 1988 میں ڈسمس کیا، اور جیسے 73 کے آئین کے اندر جو بھٹو صاحب نے بنوایا اس میں 8ویں ترمیم کا اضافہ کیا ضیاء صاحب نے، اور اس کے بعد پاکستان میں 3-4 جو پرائم منسٹرز ہیں ان کو اس کے طرح جو ہے ڈسمس کیا گیا۔ اس میں بی بی صاحبہ بھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، حتیٰ کہ ضیاء الحق کے اپنے اپوائنٹڈ محمد خان جنیجو صاحب بھی ہیں۔ خیر اس کے بعد میاں صاحب آئے، اور میاں صاحب نے اس 8th امینڈمنٹ کو ختم کیا، اور اکتوبر ضیاء الحق کا جو مارشل لاء ہے یہ ان کی انہوں نے ویسے تو آفیشلی اس کو 85 میں ختم کر دیا تھا، لیکن ظاہر فوجی جنرل کی حکومت تھی، اور آخری ٹائم تک جب C-130 ایئر کریش میں ان کا وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور سینئر جنرلز ان کے ساتھ شہید ہوئے، اور امریکی سفیر اور بریگیڈیئر جنرل واسم بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک ہوئے۔ یہ بھی ایک افسوسناک، ایک مسٹیریس قسم کا پلین کریش ہے، جس سے افغانستان میں ہمارے جو مفادات ہیں اس کو obvious ہے نقصان پہنچا۔ مشرف 2/3 میجورٹی کے پرائم منسٹر کے جو ہے جنہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا تھا، اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا تھا، اس کی خبر بھی نشر ہو گئی تھی، ہم نے خود یہ خبر سنی تھی۔ اس کے باوجود جنرل مشرف نے بغاوت کی ایک منتخب حکومت کے خلاف، اور مارشل لاء لگا دیا پاکستان میں 4تھا، اور وہ بھی ان کے خلاف شدید مظاہروں اور ایجیٹیشنز کے بعد 2008 میں ان کو استعفیٰ دینا پڑا اور جانا پڑا یہاں سے۔ یہ 4 پاکستان کی تاریخ کے مارشل لاز ہیں۔ ایک مارشل لاء اور بھی لاہور میں لگایا گیا تھا جو قادیانیوں کی موومنٹ کے دوران تھا، لیکن جو مین سٹریم مارشل لاز ہیں وہ 4 ہیں پاکستان میں۔